السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج کوئی کوکنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، بس آپ سب سے باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا۔ آج دل بہت اداس تھا، سوچا کیوں نہ آپ سے ہی زندگی کے بارے میں بات کی جائے۔ زندگی کیا ہے؟ کبھی سمجھ نہیں آئی، کبھی تو بہت اچھی اور کبھی بہت عجیب، نہ سمجھ آنے والی۔ کبھی تو لگتا ہے زندگی بہت آسان ہے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے جاؤ، آپ کو اچھائی کا پھل ملتا جائے گا۔ لیکن آپ کی اچھائی کے بدلے میں بھی جب دکھ یا تکلیف آپ کے حصے میں آتی ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے کیے جانے والے ہزاروں سوال، مگر کوئی جواب نہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کیوں ہیں؟ کیا ہمارے نہ ہونے سے کسی کو فرق پڑتا ہے؟ کیا ہمارا ہونا ضروری تھا؟ اگر نہ ہوتے تو کوئی فرق پڑنا تھا؟ مگر شاید جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمیں درد دیتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہم اس تکلیف میں ان کے ایک سوری کے کتنے عرصے بعد بھی اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا دل کتنی تکلیف میں ہے۔ کاش کہ کسی کا دل دکھانے سے پہلے لوگ ان باتوں کو سمجھ سکتے، محسوس کر سکتے، اس درد کو جو وہ دوسروں کو دے کے اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں۔ وہ اپنی وقتی طور پر تو اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ وہ سب ہوا ہوتا ہے، جس کو تکلیف دی گئی ہوتی ہے، وہ کہاں جائے؟ وہ کس سے سوال کرے؟ وہ کہاں اپنی اس بھڑاس کو نکالے؟ ایک عورت ہونا یا ایک لڑکی ہونا کیا ایک جرم ہے؟ کبھی سمجھ نہیں آیا۔ یوں لگتا ہے کہ بس زندگی چلتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک طویل سفر کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے، کیا کٹہرے میں کھڑا کر دینا کسی کو بہت آسان ہے؟ کسی کو جب دل کیا کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کیا کسی اور کی تذلیل نہیں ہوتی؟ کیا اس کی رسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا صرف ایک مرد کی رسپیکٹ ہے؟ کیا اسی کی عزت ہوتی ہے؟ کیا عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے؟ اس کے بچوں کے سامنے، اس کے سامنے، اس کے اپنے وجود کے سامنے جب دل کیا اسے کھڑا کیا اور اس سے سوال جواب شروع کر دیے، اس سے پوچھنا شروع کر دیا یہ یوں کیوں ہے؟ اور ہر چیز کا قصوروار، چاہے وہ اس کے میکے میں ہو، چاہے اس کے سسرال میں ہو، چاہے اس کے اپنے گھر میں ہو، ہر چیز کا قصوروار وہ اس عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ عورت ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، بے بس ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کے کہ کیا وقت تھا، کیا کنڈیشن تھی۔ وہی چیز پیار سے، آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے، کسی کو عزت دے کر بھی، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ نہ بتایا جائے کہ میں ایک مرد ہوں اور میں کسی بھی وقت اٹھ کے تذلیل کر سکتا ہوں، میں اپنی بڑائی دکھا سکتا ہوں، مجھے یہ اختیار ہے۔ کیوں؟ کیا عورت کے پاس فیلنگز نہیں ہیں؟ کیا میں کچھ سوچتی نہیں ہوں یا سمجھتی نہیں ہوں؟ کیا احساس میرے اندر نہیں ہے؟ کیا میرا دل نہیں دکھتا؟ کیا مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ آخر ایسا کیوں سوچا جاتا ہے؟ کبھی یہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا رہا ہو، کوئی سچویشن ایسی ہو؟ عورت ہی ہر جگہ پر قصوروار کیوں ہے؟ کبھی اس کے بہن بھائی کیوں نہیں قصوروار ہوتے؟ کبھی وہ خود کیوں نہیں قصوروار ہوتا؟ کبھی بچے کیوں نہیں قصوروار ہوتے؟ وہ عورت ہی قصوروار ہے۔ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ عورت ہے۔ مرد کی نظر میں یہی سب سے بڑا قصور ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو وہ غلام ہے، اس سے جو چاہے کروا سکتا ہے، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ اس کو اپنے حق کے لیے بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ بولے گی تو اسے کہا جاتا ہے چلاؤ مت، چیخو مت۔
کیوں؟ کیوں اس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ مر جائے تو ہاتھ اٹھا لے، اور چیخ بھی نہیں جا سکتی، چلا بھی نہیں سکتی، اپنے حق کے لیے لڑ بھی نہیں سکتی، تو کہاں جائے؟ کس سے کہے؟ کس سے فریاد کرے؟ کوئی سننے والا ہے اس کا؟ ان سب باتوں کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ کاش مجھے ان باتوں کا جواب ملے۔ چلیں، آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔